مجھے لگتا ہے ہم عورتوں کی آدھی سے زیادہ زندگی نہ یہ برتن دھونے میں ہی گزر جاتی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ محبتوں کا مان رکھنا سیکھنا چاہیے۔ کسی کی زندگی میں رہنے سے بہتر ہے آپ کسی کے دل میں رہ لو۔ کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ وہ بے بس ہو کے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دے، اور آپ کو وہ اس طرح شو کر کے دکھائے جیسے مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، حالانکہ اندر سے وہ کس جنگ کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو کیسے وہ توڑ پھوڑ کو کور کر رہا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ لوگوں کے معاملے میں نا اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حقوق اللہ کی معافی ہے، رعایت ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی رعایت بالکل بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، انسان تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن کسی کو بار بار معاف نہیں کیا جاتا، جو بار بار آپ کو تکلیف دینا اس کو اور یہ ظاہر کروائیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے خود کا کیا ہوا اس کے سامنے آ رہا ہے۔ کتنے لوگ آسانی سے بات کر دیتے ہیں کہ خود پہ جو غم تکلیف آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کسی پہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کی خود کی کرنی اس کے آگے آئی ہے۔ آزمائش جو ہے وہ بالکل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ کہیں پہ میرے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، یا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کی مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھ کے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے ہم ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ ظاہر کریں کہ جو ان کی تکلیف ہو رہی ہے وہ ویسا ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ اس کی تکلیف کی وجہ ہی ہم خود ہوں۔ اس سے تھوڑا پرہیز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اجازت نہیں دی کہ تم اس کی زندگی میں دکھ دینے کی وجہ بنو، اس کو تکلیف دو۔ اللہ نے تو انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خود بہت غفور رحیم ہے، تو وہ کیسے دوسروں کو اجازت دے سکتا ہے کہ ان کی زندگی کو جہنم بنا دو، اس کو عذاب بنا، اور ایک مقام پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے نا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ سوچو وہ بندہ کس حد تک اس نے صبر کیا ہوگا، کس حد تک اس نے برداشت کیا ہوگا، کیا کیا اس نے سوچا ہوگا، کیا اس نے خواب کون سے دیکھے ہوں گے۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا پودا ہے اور اس پہ ماشاءاللہ کتنے زیادہ امرود لگے ہوئے ہیں کہ ہر ٹہنی پہ اتنے زیادہ ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تھوڑی لوگوں کے ساتھ رشتہ بنا لیں، کم لوگوں کے ساتھ چل لیں، لیکن دل سے صاف ہو کے چلیں، نیت ٹھیک رکھ کے چلیں، ان کو لگے کہ ہمارے ساتھ جو رشتے ہیں وہ مخلص۔ میں ایک بار پھر وہی بات رپیٹ کروں گی کہ رشتوں میں مان رکھنا سیکھیں۔ رشتے بنانے میں ہماری پوری عمر نکل جاتی ہے، لیکن توڑنے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک بات ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان یہاں پہ نا اپنے آپ کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ وہ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے تو اس کے لیے تسلی کے صرف 2 بول دیا کریں، اسے اچھا لگے گا۔ آج میں کافی عرصے کے بعد تقریباً 2-2.5 سال بعد یہ والی دال بنا رہی ہوں۔ یہ مونگ کی دال ہے، چھلکوں والے، تو مجھے بہت پسند تھی، لیکن نا میں 2-3 بار لے کے آئی تھی تو اس کا ٹیسٹ ہے نا جیسے میٹھی میٹھی سی بنتی ہے، ایسی یہ بن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ والی دال ہی ختم ہوگی، مطلب اس لیے نا مجھے اس دفعہ یہ اسٹور پہ نظر آئی تو میں نے کہا میں ایک دفعہ بھی ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں، لیکن یہ اتنی مزے کی بنی نا، بہت ہی مزے کی بنی، بالکل وہی پرانا اس کا ٹیسٹ تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔